العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 140 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر وعلی ھذا قلنا الغاصب اذا باع المغصوب من المالک او رہنہ عنده او وہب له وسلمه الیہ یخرج عن العہدۃ ویکون ذلك اداء لحقہ ویلغو ما صرح به من البیع والہبۃ ولو غصب طعاما فأطعمه مالكه وهو لا يدري أنه طعامه أو غصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا يدري أنه ثوبه يكون ذلك أداء لحقه. والمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع أو رهنه عنده أو آجره منه أو باعه منه أو وهب له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ادائی کامل کے اصول اور حکم پر چند مسائل متفرع کیے ہیں. پہلا مسئلہ، غاصب نے کوئی چیز غصب کی تو اس پر واجب ہے کہ مغصوبہ چیز مالک کو واپس کرے، لیکن اس نے بعینہ ہی وہی چیز مالک پر بیچ دیا، یا اس کے پاس رہن رکھوا دی، یا اس کو ہیبہ کر کے اس کے سپرد کر دی، تو غاصب واجب کی ذمہ داری سے نکل جائے گا اور مالک کے حق کو پہنچانے والا ہوگا. اور جس بین میں رہن اور ہیبہ کی اس نے تصریح کی ہے وہ لغو ہو جائیں گی، کیونکہ غاصب اس چیز کا مالک ہی نہیں تھا، تو اس کی طرف سے تصرفات صحیح نہیں ہوگے. بیع کی صورت میں جب مالک کو اپنی چیز کا علم ہو جائے تو اس کو ثمن ادا نہ کرے، یا اگر ادا کر چکا ہے تو واپس لے لے. اور رہن کی صورت میں مالک اپنے حق کے اصول کے لیے رہن کے طور پر کسی اور چیز کا مطالبہ کرے. دوسرا مسئلہ، وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ. غاصب نے کھانے کی کوئی چیز مثلاً آم کسی سے غصب کی اور پھر وہی آم مالک کو کھلا دیے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ آم اسی کے ہے. یا کوئی کپڑے کی چادر غصب کی اور پھر وہی چادر مالک کو پہنا دی، حالانکہ مالک کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کی چھینی وہی چادر ہے. تو دونوں صورتوں میں غاصب مالک کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا اور واجب کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا. اور مالک کو کھلانے اور پہنانے کا جو عنوان اس نے اختیار کیا ہے وہ عنوان لغو ہو جائے گا، کیونکہ غاصب پر واجب تھا کہ بعینہ ہی مغصوبہ چیز مالک کو واپس کرے، اور کھلانے و پہنانے سے مالک کو بعینہ ہی اس کی چیز پہنچ گئی تو غاصب کا واجب حکم پورا ہو گیا. تیسرا مسئلہ، عزیز طلبہ، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بیع فاسد کی تعریف اور اس کا حکم سمجھیں. بیع فاسد کی تعریف: بیع فاسد وہ بیع ہے جس میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہو، اور اس میں بائع مشتری یا مبیع جبکہ اس کے لیے کوئی حق ثابت ہو سکتا ہو، جیسے غلام بادی باندی و غلام میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو. بیع فاسد وہ بیع ہے کہ جس میں کوئی ایسی شرط لگائے جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہو، اور اس میں بائع مشتری یا مبیع جبکہ اس کے لیے کوئی حق ثابت ہوتا ہو، جیسے غلام اور باندی میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو. جیسے بائع غلام کے بیچنے کے لیے شرط لگا دے کہ تم اس کو خریدنے کے بعد آزاد کر دو گے، تو یہ بیع فاسد ہے. بیع فاسد کا حکم: بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس کو فسخ کرنا ضروری ہے. مشتری کو چاہیے کہ مبیع واپس کر کے اپنا ثمن لے، اور بائع کو چاہیے کہ ثمن واپس کر کے اپنا مبیع لے.
پھر اگر بے کرنا چاہے تو بغیر شرط کے بے کرے۔ عزیز طلبہ، اب متفرق کردہ مسئلے کو سمجھیں۔ مشتری نے بے فاسد کے ساتھ کوئی چیز خریدی تھی، اس کے لیے اس بے کو ختم کرنا ضروری تھا، اس نے بے کو ختم نہیں کیا، لیکن وہ مبیع بائع کو عاریت پر دے دی۔ مثلا گھوڑا خریدا تھا، اس کے بعد بائع کو عاریت پر دے دیا، یا بائع کے پاس وہی گھوڑا رہن رکھوا دیا، یا بائع کو کرائے پر دے دیا، یا وہ گھوڑا پھر بائع پر بیچ دیا، یا بائع کو ہبہ کر دیا اور بائع نے اس پر قبضہ کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں مشتری بائع کے حق کو ادا کرنے والا ہو گیا، اور مشتری نے بے، ہبہ اور عاریت وغیرہ کا جو عنوان اختیار کیا تھا وہ لغو ہو جائے گا۔ جب بائع تک اس کا حق پہنچ گیا تو اب ضروری ہے کہ مشتری کو ثمن واپس کر دے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، ادائے کامل کے اصول اور حکم پر ہم نے کہا، غاصب جے جب مغصوب کو مالک کے ہاتھ بیچ دے یا مالک کے پاس شیء مغصوب کو رہن رکھ دے، او وہب لہو، یا شیء مغصوب مالک کو گفٹ دے اور شیء مغصوب غاصب کے سپرد کر دے۔ ادائے کامل کے اصول پر ہم نے کہا، غاصب اگر شیء مغصوب کو مالک کے ہاتھ بیچ دے یا مالک کے پاس رہن رکھ دے یا مالک کو گفٹ کر کے شیء مغصوب مالک کے سپرد کر دے تو یہ ذمہ داری سے نکل جائے گا، مامور بھی کو ادا کرنے کی ذمہ داری سے نکل جائے گا، یخرج عن العہدتی، وہ ذمہ داری سے نکل جائے گا، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، اور یہ بے، رہن اور گفٹ اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا، اور بے اور ہبہ کے الفاظ لغو ہو جائے گا جس کی اس نے صراحت کی۔ ولو غصب طعاما، اور اگر اس نے کھانا غصب کیا، چھین لیا، اور وہی کھانا مالک طعام کو کھلا دیا اور مالک کو وہو لا یدری، اور مالک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا کھانا ہے۔ او غصب ثوبا، یا کپڑا غصب کیا، فالبسہ مالکہ، پھر وہی کپڑا سلوا کر مالک کو پہنا دیا، وہو لا یدری، اور مالک جانتا نہیں کہ یہ اس کا کپڑا ہے، تو یکون ذلک اداء لحقہ، تو یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ والمشتری فی البیع الفاسد، اور مشتری بیع فاسد میں، لو اعار المبیع، اگر مبیع کو بائع کے پاس عاریت پر رکھ دے یا مبیع کو بائع کے پاس رہن پر رکھ دے، او آجرہ منہ، یا مبیع کو بائع کے ہاتھ کرائے پر دے دے، او باع منہ، یا مبیع کو بائع کے ہاتھ بیچ دے، او وہب لہ وسلمہ، یا مبیع کو بائع کو گفٹ دے کر اس کو سپرد کر دے، تو یکون ذالک اداء لحقہ، تو یہ بائع کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ ویلغو ما صرح بہ من البیع والہبۃ ونحوہ، بیع اور ہبہ والے الفاظ لغو ہو جائیں گے، صرح بہ، جس کی اس نے صراحت کی۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ جب مکلف نے مامور بھی کو کامل طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ صاحب کتاب نے اسی حکم پر اور اسی اصول پر 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ اگر غاصب نے غصب کردہ چیز مالک کو فروخت کر دی یا ہیبہ کر دی یا اس کے پاس رہن رکھ دی اور مالک کو یہ علم نہیں کہ یہ چیز میری ہی ہے، جب یہ چیز مالک کے پاس گئی تو غاصب کی طرف سے ادائے کامل کے طریقے پر ادا ہو گئی اور اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا۔ باقی فروخت، ہیبہ اور رہن کی قید لغو ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اسی طرح کھانا غصب کیا، چھینا اور مالک کو کھلا دیا، یا کپڑا چھینا اور مالک کو پہنا دیا، تو ان صورتوں میں بھی ادائے کامل
ان صورتوں میں بھی یہ ادائے کامل ہی ہے، باقی قیدیں لغو ہو جائیں گی۔ نمبر 3، تیسری مثال کا سمجھنا ایک تمہید پر موقوف ہے۔ تمہید یہ ہے کہ بیوع کی اقسام میں سے ایک بے فاسد ہے۔ بے فاسد کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کوئی شرط لگائی جائے جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہو، کہ وہ شرط بائع، مشتری یا مبیع میں سے کسی ایک کے حق کو ثابت کرتی ہو۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو فسخ کرنا ضروری ہے، کہ بائع پر لازمی ہے کہ ثمن مشتری کو واپس کر دے اور مشتری پر لازم ہے کہ مبیع بائع کو واپس کر دے۔ عزیز طلبہ، اب مسئلہ سمجھے۔ اگر کسی شخص نے بیع میں ایسی شرط لگائی کہ جو عقد کے منافی تھی، مثلا اس نے کہا میں تمہیں یہ گھوڑا بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ ایک مہینہ میں رکھوں گا۔ گھوڑا مشتری نے لے لیا اور رقم بائع نے لے لی، تو اس بیع کا حکم یہ تھا کہ اس بیع کو ختم کیا جاتا، مگر وہ گھوڑا مشتری نے بائع کو عاریتاً دے دیا یا رہن رکھ دیا یا کرائے پر دے دیا، اور بائع نے ان صورتوں میں گھوڑے پر قبضہ کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں مشتری بائع کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا اور مشترک کے عنوانات عاریتاً، ہیبہ اور دین وغیرہ لغو ہو جائیں گے۔ جب بائع تک اس کا حق پہنچ گیا تو بائع پر لازم ہے کہ وہ ثمن مشتری کو واپس کرے۔ عزیز طلبہ، بیع باطل اور بیع فاسد میں فرق جان لے۔ بیع باطل وہ ہوتی ہے جو اصل سے ہی درست نہ ہو، مثلا خون یا شراب کی بیع، جبکہ بیع فاسد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی اصل کے لحاظ سے درست ہو مگر ایسی شرط کی وجہ سے درست نہ ہو جو عقد کے منافی ہو، مثلا یہ شرط لگانا کہ یہ چیز میرے پاس 1 مہینے تک رہے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.